ابھی ہمارے ایک شاگرد ہیں سید بابر شاہ گیلانی، نیول میں ان کا مطلب ہے اپنا، اور آپ کے کھارا در میں بھی ہے۔ کھارا در میں وہ کتیانہ ہاسپٹل ہے، اس کے پیچھے ایک مزار بنا ہوا ہے۔ کس کا؟ کیا؟ دولہ شاہ بخاری نا، آپ کے مزار کے پیچھے ہی ان کا دواخانہ ہے، بالکل سامنے ہے، شاذلی دواخانہ کے نام سے ہے، وہ ہمارے شاگرد ہیں۔ ان کو اس فیلڈ میں ایسے ہی لے کر آیا تھا جیسے آپ آئے۔ وہ جو تھے مسجد میں امام تھے ایک مسجد میں نا، تو اب ظاہر سی بات ہے اخراجات ہوتے ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ایک چیز سے انسان کو گزارا نہیں ہوتا۔ تو وہ تھوڑا سا پریشان تھے، وہ کہنے لگے کہ واجد بھائی مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا بھائی تم نے ماشاءاللہ مفتی کا کورس کیا ہوا ہے، عالم دین ہے، اور ایک بڑا نام ہے مفتی عابد مبارک اہل سنت و جماعت میں، وہ ان کی شاگرد ہیں، انہوں نے درس نظامی کا کورس مکمل کیا ہے، میرے خیال سے انہی کے شاید مدرسے سے کیا تھا۔ تو میں نے کہا تم ایک کام کرو، تم جو نا دواخانے کا سلسلہ شروع کرو۔ تو کہنے لگے مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کیا؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، سب سے پہلے جو نا کالج میں ایڈمیشن لو، سکھاؤں گا میں تمہیں، طریقہ کار میں بتاؤں گا، پریکٹیکل میں تمہیں کراؤں گا سب کچھ، تم نے خالی ایڈمیشن لے لینا ہے بس سند کے لیے۔ انہوں نے ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو بتاتا تھا کہ بھائی یہ دوائیں ہیں، یہ اس پرپس کے لیے ہوتی ہیں، سب سے پہلے تم مزاج کو دیکھنا سیکھو۔ ان کو میں نے نفس شناسی کرانا سکھائی، نفس دیکھنا بتائی ان کو میں نے۔ اس کے بعد ان کو مزاج کے طریقہ کار بتایا کہ مزاج کیسے معلوم کرو، اور کس مزاج میں کون سی دوا آپ نے مریض کو دینا ہے، ان کو میں نے یہ سکھانا شروع کرا۔ اچھا ان کے سال بھی چلتے رہے، پڑھائی بھی چلتی رہی، اور وہ میرے پاس سیکھتے بھی رہے۔ جب ان کو میرے پاس تقریباً 6-8 مہینے ہو گئے، اس کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک کام کرو، اب تم اپنا دواخانہ کرو، تم بیٹھو اپنی جگہ پہ، جا پہ گھر بھی بیٹھ جاؤ، اپنے ایک بینر لگا دو اور اپنے دواخانے میں گھر کے اندر ہی مریضوں کو دیکھو اپنے۔ اب وہ ڈریں کہ یار کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، تم پڑھ تو رہے ہو نا، تمہارے 2-3 سال تو گزر گئے، 1 سال ہی رہ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب ان کو میں نے دوائیں، اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں دواؤں کے، کیونکہ ان کی 8-9 ہزار روپئے تنخواہ تھی۔ تو میں نے کہا یار ایک کام کرو، میں تمہیں دوائیں دیتا ہوں اپنے پاس سے جو میرے پاس ہیں، جو میرے دواخانے میں رکھی ہیں۔ میں نے کہا تم یہ سب دوائیں آدھی لے جاؤ، آدھی میرے پاس چھوڑ دو، آدھی تم لے جاؤ، اور جب یہ دوائیں بک جائیں گی نا، اس کے بعد پھر تم مجھے پیسے دے دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 2010 کی یا 11 کی ہے، 10 سال ہو گئے اس بات کو بھی، 10 یا 11 کی بات ہے۔ خیر انہوں نے اپنے گھر پہ سلسلہ شروع کیا۔ اب جب بیٹھے، اب وہاں مریض آنے شروع ہوئے، انہوں نے دیکھا دوا دی، مریضوں کو فائدہ ہوا۔ جب ایک مریض کو فائدہ ہوا، اپنے ساتھ 2 کو لے کر آیا، 2 کو فائدہ ہوا، 4 کو لے کر آیا۔ اس کے بعد ان کے بعد رش لگنے شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے اس وقت آج سے 10 سال پہلے 100 روپے فیس رکھی تھی فی مریض کی، اب اس سے وہ تقریباً 4-5 ہزار روپے روز کمانے لگے۔ اچھا اب جب ان کے بعد دوائیں ختم ہوئی، وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے کہیں حضور یہ سیل ہوئی ہے۔ انہوں نے ساری جو نا میرے سامنے نظرانہ پیش کر دیا۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کتنے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا حضور شاید 40,000 روپے یا 45,000 روپے۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، انہی پیسوں سے نا تم اور مزید دوائیں بنا لو، یہ مجھے نہ دو۔ تو کہہ رہے نہیں پھر میرے پر آپ کا اور برڈن چڑھ جائے گا۔ میں کہا نہیں چڑھے گا نا، تم ایک کام بھی کرو کہ تم انہی پیسوں سے، میں تمہیں نسخے جات دیتا ہوں اور میں تمہیں دوائیں بنواتا ہوں۔ پھر انہی پیسوں سے میں نے دوائیں منگوائیں، اور پھر دوائیں انہی 40,000 روپے سے تقریباً 1,00,000-1.5 لاکھ کی دوائیں میں نے تیار کروا دی ان کو، اور وہ ساری دوائیں میں نے انہی کے دواخانے میں بھیجوا دی۔ اس سے پھر ان کا سرکل چلا۔ اس کے بعد اب وہ کہنے لگے کہ دوائیں میں خود بنانا چاہتا ہوں، اب میں دوائیں بنانا بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم دوائیں بنانا سیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر میں ہفتے میں 1 دن خود یہاں سے
عبید کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نیول کالونی جاتا تھا اس کو سکھانے کے لیے. کہاں پر؟ نیول کالونی. کہاں سے؟ نارتھ کراچی سے. تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے اور دھوپ میں شدت میں. صرف کس نیت سے کہ یار ایک سادات گھرانہ ہے, کیا سید ہے, اور اس کے علاوہ کہ ایک چراغ سے چراغ جلے گا, روشنی پھیلے گی, لوگوں کو فیض ہوگا. صرف یہ نیت سے میں اور عبید ہم جاتے تھے, ہر ہفتے پابندی کے ساتھ جاتے. پھر وہاں جا کے میں ان سے دوائیں منگواتا تھا کہ یہ لاؤ, چینی لاؤ, پتیلے لاؤ, سارا پورا کارخانہ بنا دیا, سب سیٹ اپ لگ گیا پورا. اس کے بعد میرے پاس مشینریز پڑی ہوئی تھی ساری. میں نے اپنی ساری مشین اٹھائی, میں نے کہا شاہ صاحب اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ. میں نے اپنے نام پہ دواخانہ رجسٹر کرایا تھا شاذلی. میں نے اس دواخانہ جو رجسٹر کرایا تھا نا, میں نے اس کی پوری فائل اٹھا کے اس کے حوالے کر دی. میں نے کہا آج سے تم اس کے مالک ہو. شاذلی ہربل لیبارٹری, شاذلی ہربل دواخانہ جو ہے, میں نے ان کے حوالے کر دیا پوری فائل. مجھ سے کہنے حضرت مجھے یہ نہیں چاہیے. میں کہا نہیں, یہ رکھو. سارے اپنی مشینریز میں نے ان کے پاس بھجوا دی, پورا کارخانہ وہیں ڈلوا دیا. آئی بس سمجھ میں. اس کے بعد اس بندے نے لیکن اخلاص کے ساتھ محنت کری. کیا آج وہ شخص تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے صرف سیلریاں دیتا ہے لوگوں کو اپنے پاس, جو اس کے پاس لڑکے کام کرتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایک چراغ سے چراغ جلا. اب ان کا فون بھی آتا ہے, میرے پاس آتے بھی ہیں نا, مجھ سے کہتے ہیں بھائی یہ دوا. میں بولتا ہوں بھائی خود بناؤ, نسخے مجھ سے لے جاؤ. یہ نہیں کہ تم مجھ سے خریدو, تم مجھ سے لے کے جاؤ سب کچھ. آج الحمدللہ وہ معجون بھی خود بناتے ہیں, ٹیبلٹ, سیرپ, ہر چیز خود بناتے ہیں اپنے ہربل میں, اپنے دواخانے کے لیے. کیا بات تھی؟ صرف محنت کری اس نے. مجھ سے کہنا مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دو. میں نے کہا پہلے تم یہ کام کر لو, جب تمہارے روزی رزق کے معاملات بحال ہو جائے نا, پھر پڑھائی پہ بیٹھنا, پھر تم پڑھنا. اب وہ لوگوں کے روحانی اور جسمانی دونوں علاج کر رہے ہیں, اور الحمدللہ. اچھا, ایک سے بعد پھر 2 سے 3 دواخانے کر لیے انہوں نے. ایک بلوچستان میں کرا, ایک کھارا در میں کرا. پھر میں ان کو بولتا تھا, میں نے کہا بھائی اتنا بکیرہ نہیں پھیلاؤ, ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ بس سکون سے, جتنا اللہ نے دیا شکر ادا کرو. صرف اس نیت سے میں نے ایک شخص کو تیار کرا تھا اپنی پوری لگن اور پوری توجہ کے ساتھ, تو اس کا رزلٹ بھی سامنے ملا. اور اب یہ سلسلہ تمام لوگوں کے لیے. بھائی اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تو ہے نا, بیوی بچے بھی تو ہیں نا, ان کے روزے رزق کے معاملات بھی تو ہیں نا. اب بیوی بچے تمہارے بیچارے افلاس و بھوکے مارے تڑپ رہے ہو اور تم اللہ اللہ کر رہے ہو, تو کیا تمہارا اللہ اللہ کرنا قبول ہوگا؟ ہے تم چلے میں جا کے بیٹھ جاؤ, ہیں گھر میں تمہارے آٹا نہیں ہے, بیوی بولیے کس چکر میں پڑ گئے, کس پیر صاحب کے اس میں پڑ گئے. پہلے گھر کی ذمہ داریاں تو نبھاؤ. جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ تم نے ترک کر دیا, اور تم اس عبادت کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ جس کا فائدہ صرف تم نہیں ہونا ہے. ہم لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے. جب دیکھو رزق کا موادہ تو اللہ رب العزت نے تم سے کیا ہے کہ تم کو تمہارے گھر والوں کو ملنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تمہارا یقین بھی ہے, تمہارا ایمان بھی ہے, آئی بات سمجھ میں. لیکن سبب بھی تو ہے نا, اسباب بھی تو ہیں نا, وہ کون کرے گا؟ آپ گھر پہ آفس کے لیے نہ جاؤ, چلے پہ بیٹھ جاؤ. آپ کاروبار پہ نہ جاؤ, آپ چلے پہ بیٹھ جاؤ. متاثر کیا ہوگا؟ آپ کا کاروبار. اور پھر آپ بولو گے بھائی میرے حصے میں تو جتنا ہے وہ تو مجھے ملنا ہے. اسباب کو ترک کرنا. کیا اب کوشش کرو گے, محنت کرو گے, کس کے لیے کر رہے ہو؟
یہ بھی یہ نہیں پتا. اور سب سے بڑی عبادت ہے. چلوں کو پتہ ہے کس وقت پتہ چلتا ہے؟ کہ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور پھر تمہیں چلے پہ بیٹھنا جائے. تب انسان کو احساس ہوتا ہے. تو پہلے اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں نا اس کو سیدھے کرو. اس کے بعد اگر تمہیں ٹائم ملتا ہے نا پھر تم اس راستے کی طرف آؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاؤ. دیکھو پہلے تم اپنے بیوی بچوں کے رزق کی تلاش میں نکلو. بڑے بزرگ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم رزق کی تلاش میں نکلے اور راستے میں تمہیں موت آ جاتی ہے تو تمہارا شہادت کا درجہ ہے. آپ ساری زندگی کس کے لیے محنت کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یا اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ یہ کتنی بڑی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کہ تم اب دنیاوی رزق کی تلاش میں نکلے ہو اور تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے تمہیں وہ بھی شہادت کا درجہ دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے تمہاری اس عبادت کو قبول کیا ہے نا. تمہاری کفالت کے اندر تمام لوگوں کو تمہارے سپرد کیا ہے نا. تو وہ تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا کیا؟ جب وہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا تو اپنے اسرار بھی تم پہ اشکار کرے گا، تم کو اپنے دوستوں سے بھی ملوائے گا اور اس کی صحبت بھی تمہیں ملے گی. پھر کب؟ کہ جب تم اپنے گھر کے فرائض کو پورا کرو گے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر کے فرائض کو پورا نہیں کرتے اور چلہ کشی پہ بیٹھ جاتے ہیں، نقش لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. اب گھر والے بول رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ آٹا لا دو، گھی لا دو، تیل لا دو، چینی لا دو، وہ نقش لکھنے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ سمجھ ہوتے ہیں ہماری اصل عبادت یہ ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، میں جو میں نے دیکھا ہے. آپ پہلے گھر کے معاملات کو تو دیکھو، اس کے بعد پھر آ کے اپنا کام مکمل کر لو. یا آپ دیکھ لو کہ اس دوران میں یہ کام کر رہا ہوں، اس دوران مجھے گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو آپ وہ کام شروع کر لو. اب رمضان ہے، اب رمضان آ رہے ہیں. اب رمضان میں ایک سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے کہ جی جبکہ اگر دیکھا جائے کہ رمضان جو نا یہ سمجھ لو کہ آپ ہی کے لیے ہے. اگر رمضان جیسی مہینہ ہم لوگوں کو نہیں ملتا نا تو دنیا کی آدھی فیصد آبادی جو نا بیماریوں سے مر جاتی ہے. اگر رمضان نہ ہوتا تو کہ 50% آبادی بیماریوں سے ہر سال مرتی اگر رمضان نہ ہوتا تو. رمضان ہم کیسے گزارتے ہیں؟ آج میڈیکل ریسرچ ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو نا تو کم از کم مہینے میں 2 سے 3 دفعہ جو نا فاقہ کیا کرو، اپنے معدے کو خالی کرا کرو. اب بتاؤ کس نے کیا ہے معدہ اپنا خالی کس نے کیا ہے؟ لیکن ہمارا ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو میں ابھی اب جسمانی صحت کی بات کر رہا ہوں، بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی روحانیت کی بات نہیں کر رہا. روحانیت کے کمالات تو اس سے بہت زیادہ ہیں رمضان میں. ابھی ہم جسمانی اس کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے تو ہمارا معدہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے بھائی. وہ تو معدہ تو یہ چاہے گا کہ پورے سال رمضان ہو، کیونکہ جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے، ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے بعد جب ہمارے معدے کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے جو ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سے فاضل جو چربی ہوتی ہے نا، جو فضلہ ہوتا ہے نا، اس کو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، فاضل چربی کو، جو مضر اثرات ہوتے ہیں. تو جب وہ ان کو کھانا شروع کرتا ہے نا تو اس کے اندر بیکٹیریاز، وائرس، ہر چیز اس میں لپیٹے میں آتے ہیں. وہ ان ہر چیز کو ختم کر رہا ہوتا ہے. یہ ہماری
جسمانی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اندر سے، ہماری پوری صفائی ہو رہی ہوتی ہے اندر سے جسم کی. بزرگان دین کیوں بھوکے رہا کرتے تھے، کیوں پرہیز کیا کرتے تھے؟ صرف اسی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا ہے کہ مومن اپنی 2 اتڑیوں میں کھانا کھاتا ہے اور کافر اپنی 7 اتڑیوں میں کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے. آپ کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. جب آپ دیکھیں نا کہ تھوڑی بہت طلب رہ گئی ہے، آپ نے ہاتھ روک دینا چاہیے اپنا. آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے. آپ کی بیماریوں کی ابتدائی آپ کے معدے سے ہوتی ہے، آپ کے جسم سے ہوتی ہے، آپ کی خوراک سے ہوتی ہے آپ کی. اور جو ہمارے دین اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا، اگر تم اس کو کھاتے ہو تو اس کو اثر نہیں پڑے گا دین کو. اس کا نقصان تم نہیں ہونا ہے، دین کو نہیں ہونا. دین نے تمہیں ایک اپنے طرز زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ کار سمجھایا ہے، تمہیں دیا ہے. آپ دیکھ لو، سور کا گوشت ہمارے یہاں حرام ہے. آج یہودی اور عیسائی بھی سور کے گوشت کو ترک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے اسکن کی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس گوشت کھانے سے. کیوں ترک کر رہے ہیں جی؟ اب مطلب بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ لوگ. تو آپ دیکھ لیں، آپ یورپ کے، USA کے ہر پروڈکٹ کے اندر حلال لکھا ہوا ہوتا ہے. اکثریت پروڈکٹ کے اندر حلال لکھا ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ حلال. ہم جو پرہیز کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اب ہم نے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے. اب روزے میں جی ہم نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ جی ہم نے روزہ رکھنا ہے نا، تو کام تھوڑا سا کم کر لو کیونکہ ہم روزے سے ہوں گے. جبکہ عام روٹین میں جو آپ لوگ کھاتے ہو نا، اس سے زیادہ آپ رمضان میں کھاتے ہو. آپ سحری دیکھ لیں کہ جب تک فل سیر ہو کے سحری نہ کریں، یہاں تک کہ اذان کی آواز سے 1 منٹ پہلے بھی پانی کا گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر کیا روزہ رکھا؟ اور روزہ رکھا، نماز پڑھی بڑے اہتمام کے ساتھ فجر کی، آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا ذکر کیا اور سو گئے، اور پھر کب اٹھ رہے ہیں؟ عصر میں. ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ جی روزہ ہے، چلو ظہر میں اٹھے، نماز پڑھی، پھر سو گئے. پھر عصر میں اٹھے، نماز پڑھی، پھر باہر نکل گئے. ایسے رمضان گزارے جاتے ہیں. اور پھر جب افطار ہوئی، افطار سے پہلے جی پوچھا کہ آج افطار میں کیا کیا ہے. اب وہ پورا جب دسترخوان لگا ہوا ہوگا نا، اب وہ بیٹھیں گے تو بولیں گے ہاں بھائی. عام روٹین سے ہٹ گیا نا. ہم سمجھتے ہیں کہ عام روٹین میں ہم زیادہ کھاتے ہیں. عام روٹین میں زیادہ نہیں کھاتے، ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں. اور جب دسترخوان لگا ہوا میدا دیکھتا ہے، میدا بولتا ہے لو جی آج تو میرا کام پورا ہی ہو گیا. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ہم اس طرح تو رمضان گزارتے ہیں. آپ رمضان کو اعتدال پہ گزارو. اس میں خوراک رکھو، ہر چیز ایک اعتدال پر، ایک لمٹ تک. پھر آپ کو جو کیفیت پیدا ہوگی نا آپ کے اندر، پھر اس کا سرور ہی الگ ہوگا. آپ سحری کرو، سحری کرنا سنت ہے. آپ نے افطار بھی کرنا ہے، پھر رات کا کھانا بھی کھانا ہے 10 بجے، اور پھر 4 بجے سحری بھی کرنا ہے. پھر 4 بجے سحری بھی کرنا ہے، اور پھر دوبارہ افطار پہ آ جانا ہے. تو بتائیں آپ کے عام روٹین سے کیا ہٹے؟ پھر رمضان میں آپ نے کیا کیا؟ جو خوراک ہماری عام دن میں تھی اس سے زیادہ ہماری رمضانوں میں ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ ہماری سوچ. جبکہ ایسا نہیں ہے. اب شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اب شوگر کے پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم انسولین لیتے ہیں. کیا؟ ہم انسولین لیتے ہیں، ہم شوگر نہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھو اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں، آپ انسولین لیتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو یہ پیغام دے دیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکو گے۔ اس کے اندر آپ کی جو ویل پاور ہے نا، جو آپ کے اندر قوت مدافعت ہے، آپ نے اس کو خود ہی ڈاؤن کر دیا، آپ چاہے کتنی پاورز کے مالک کیوں نہ ہو۔ ایک ذرا سا بھی شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے نا، وہ ڈرتا ہے کہ یار میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے شوگر ہے۔ ہم اپنے دماغ کو جیسے پیغام دیتے ہیں نا، دماغ پھر وہی ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اسی جیسے انزائم ہمارے جسم میں پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اچھا شوگر ہے کیا بیسیکلی؟ شوگر ہمیں ہوتی کیوں ہے، اور شوگر کا تعلق ہمارے جسم کی کس اعضاء سے ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ لبلبے کا تعلق ہے اس کا، لبلبا انسولین بناتا ہے، آئی نا بس سمجھ میں؟ اب یہ فنکشن ہمارا بگڑتا کیوں ہے؟ ہمارا جو لبلبا ہے نا، یہ بیسیکلی ایک مشین ہے، یہ ایک لکوڈ پیدا کرتی ہے جس کو کہتے ہیں انسولین۔ اچھا انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ڈرنک پیتے ہیں، چاہے وہ 7 اپ ہو، کولڈ ڈرنک ہو، پیپسی ہو، یا میٹھا کھاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، تو ہمارے خون کے اندر جو نا نشاستہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اچھا اصل جو شوگر ٹیسٹ ہوتی ہے نا، وہ بلڈ سے ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ جو HbA1c2 سے ہوتی ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں نشاستہ کی مقدار زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب جو ہمارا لبلبا ہوتا ہے نا، اس نے جو لکوڈ کا اخراج کرتا ہے نا، وہ خون کے اندر جو نشاستہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کھاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، شوگر کو ختم کرتا ہے وہ، اور پھر ختم کرتا ہے، ختم کرنے کے بعد اس کو پھر وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا ہمارے لبلبے کے اندر، اس کو میڈیکل نہیں مانتی لیکن تمام اطباء اور حکیم اور بڑے بڑے بزرگان دین اور بڑے بڑے حکیم جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے لبلبے کے اندر جو نا 2 حدود ہوتے ہیں، ایک کو جاذبہ کہتے ہیں، ایک کو ناقلہ کہتے ہیں۔ اچھا جاذبہ کہتے ہیں جبس کرنے کو، کس کو؟ اور ناقلہ کہتے ہیں پھینکنے کو، منتقل کرنے کو۔ ناقلہ منتقل سے ناقلہ ہے نا، اس کو منتقل کرنے کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے خون کے اندر جو نشاستہ ہوتا ہے نا، ہمارے لبلبے کے اندر جو غدود ہوتا ہے، جو ہمارے خون میں نشاستہ ایکسٹرا ہوتا ہے، ویسے ہمارے جسم میں خون کی مقدار کے اندر 5.7 ہوتا ہے جو نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر 6 پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا شوگر لیول بڑھنے لگتا ہے۔ اب جب 6 پوائنٹ سے اوپر ہوتا ہے تو وہ شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ مشین کے ذریعے وہ اسٹیپ لگاتے ہیں، خون چیک کرتے ہیں، لو وہی 500، نہیں جی روزہ نہیں رکھنا۔ جبکہ شوگر بیسکلی اگر دیکھی جائے نا، ایک پرائیویٹ ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک وہ شوگر ہوتی ہے جو ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آئی بس سمجھ؟ جیسے کوئی بندہ نشے کا عادی ہوتا ہے، اب وہ کوئی نشہ کرتا ہے، اس کا بلڈ پریشر یا تو بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے یا بالکل ہائی ہو جاتا ہے۔ اب جب ہائی ہو جائے گا تو وہ بلڈ پریشر کا تو مریض نہیں ہے نا، اس وقت تک جب تک اس نشے کا اثر اس پہ رہے گا وہ بلڈ پریشر کا مریض رہے گا۔ جب وہ نشہ اترے گا اس کا بلڈ پریشر نارمل آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک مریض ہے جو وہ نشہ نہیں کرتا لیکن اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یعنی کہ ایک مستقلی بلڈ پریشر ہو گیا، ایک عارضی ہو گیا۔ اسی طریقے سے شوگر ایک عارضی ہے اور ایک مستقلی ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عارضی ہے، یہ مستقلی ہے۔ کھانا پینا وہ چھوڑ دیتے ہیں، انسولین پہ چلے جاتے ہیں، گلوکوویج لینا شروع کرتے ہیں، دوسری میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ عارضی ہو۔ شوگر ہمیں کھانے سے نہیں ہوتی، شوگر ہمیں کھانے سے نہیں ہوتی، شوگر ہمیں پینے سے ہوتی ہے۔ اب کولڈ ڈرنک آپ لے لو، آپ ایک گلاس کولڈ ڈرنک لے لو، ایک گلاس کولڈ ڈرنک کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنی شوگر ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے کیا؟ آپ پورے دن میں اتنا استعمال نہیں کرتے جتنی آپ ایک گلاس کولڈ ڈرنک میں کسی مہمان کے گھر جاؤ تو وہ پلا دیتا ہے بیچارہ آپ کو شوگر۔ جی مہمان نوازی ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، آپ پئیں گے۔ ایک شوگر عارضی ہوتی ہے اور ایک شوگر مستقلی ہوتی ہے۔ اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلتا ہے جب ہمارے خون کے اندر نشاستہ کی مقدار کو جانا جاتا ہے۔ جب آپ جب ٹیسٹ کراتے ہیں
جب آپ کے خون کے اندر نشاستہ کی مقدار 6 پوائنٹ سے ابو ہو جاتی ہے تو پھر آپ مستقل شوگر کے اندر پیشنٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ. اب وہ جو لبلبا ہے جس کے اندر 2 فنکشن کام کر رہے ہیں، ایک شوگر کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے، یعنی کہ خون کا پریشر جب لبلبے کے قریب سے گزرتا ہے نا تو جب اس کے اندر نشاستہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے نا تو جو قوت جاذبہ ہوتی ہے نا وہ نشاستہ کو اپنے اندر سلب کرتی رہتی ہے. جب وہ سلب کرتی رہے گی نا تو شوگر آپ کے جسم کے اندر نارمل رہے گی. اچھا، جب ہمارے جسم کے اندر لبلبے کے اندر قوت جاذبہ کمزور پڑ جاتی ہے. اچھا، قوت جاذبہ کمزور کیوں پڑتی ہے؟ کس وجہ سے پڑتی ہے؟ کھانے کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے. قوت جاذبہ کی جو فورس ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے. جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے نا تو ہمارے لبلبے کے اندر جو انسولین بننا ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے یا بالکل کم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے خون کے اندر نشاستہ کی مقدار پھر بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کو کیئر نہ کرو نا تو پھر یہ مستقلی پہ آ جاتی ہے. ہوتی شوگر شروع میں عارضی ہی ہے، مستقلی کسی کو نہیں ہوتی. شوگر مستقلی آپ خود بناتے ہو اس کو اگنور کر کے. ہمیں پتہ کب چلتا ہے کہ جب ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، جب ہماری بھوک ختم ہونے لگتی ہے، جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں شوگر، لو جی ٹینشن. اب وہ دماغ نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے دماغ کو پیغام دے دیا شوگر ہو گئی ہے، آپ اسی نڈال ہو گئے. اب میڈیکل میں اس کا کیا علاج ہے؟ میڈیکل میں اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انسولین دیتے ہیں. کون سی انسولین دیتے ہیں؟ جو آپ کے لبلبا بنا رہا ہوتا ہے. پھر وہ انسولین پیشنٹ لیتا ہے. جب وہ انسولین پیشنٹ لیتا ہے نا، اس انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ شوگر کے جو ہمارے خون کے اندر جو نشاستے کی مقدار بڑھ جاتی ہے وہ اس کو جذب کرتا ہے. جذب کرنے کے بعد سارا یہ جو ہوتی ہے پھر خون کی سرکولیشن سے ہمارے گردوں میں داخل ہوتا ہے. پھر گردہ اس کو ریفائن کر دیتا ہے. جب گردہ اس کو ریفائن کر دیتا ہے تو یہ پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے سارا. اب ہم قوت جاذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری میڈیسن سے جان چھوٹے، یا اگر ہم عارضی شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ہم شوگر سے کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ آج تک شوگر کی کوئی دوا نہیں بنی ہے، کوئی مکمل علاج نہیں آیا ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ استعمال کرتے رہو تو آپ ہو جائے گا آپ کا. لیکن سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ قوت جاذبہ کا تعلق ہمارے لبلبے اور لبلبے کا تعلق ہمارے جسم کے کس اعضاء سے ہے، اور ہم جو استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں افیکٹ کرتی ہے. شوگر کا علاج اس لیے آج تک دریافت نہیں ہوا ہے کہ ہر شخص کا مزاج اپنا الگ الگ ہے، ہر شخص کی کیفیت اپنی الگ الگ ہے، ہر چیز کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ سب الگ الگ ہے. اب آپ ہیں، آپ مثال کے طور پہ ادرک کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ادرک کا استعمال کرتے ہیں، ان کو نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ کالے چنے استعمال کرتے ہیں، ان کو شوگر میں فائدہ ہو جاتا ہے. یہ کرتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیں شوگر کے آپ کو انٹرنیٹ پہ اتنے نسخے مل جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، یار میں کون سا یوز کروں؟ میں کالے چنے یوز کروں، میں جو یوز کروں، یا میں کریلا یوز کروں، یا میں تمبا یوز کروں، یا میں کیا یوز کروں؟ کیوں؟ کیونکہ ضروری نہیں اگر آپ اس شخص کو کالے چنے سے شوگر میں فائدہ ہو تو آپ کو بھی ہو. اچھا، یہ چیز آپ خود ڈائگنوز کریں گے اپنا، یہ کوئی طبیب نہیں کرے گا، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا. اس کا تعلق ہماری خوراک سے ہے. بھائی کیوں شوگر کا مریض جو ہے نا وہ احتیاط کرتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں؟ وہ اس وقت احتیاط کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ ذرا سا کچھ میٹھا کھا لو، شوگر چیک کرا لو، آپ کو شوگر آئے گی. پیدا ہوئے بچوں کو شوگر آ جاتی ہے. اب پریگنینسی کے اندر ماں کو شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے. اب جب وہ پریگنینسی ہو جاتی ہے تو وہ جو ماں ہوتی ہے اس کو شوگر پہ نارمل ہو جاتی ہے. اگر شوگر تھی تو پھر ختم کیوں ہوئی بھائی اس کو؟ کیونکہ وہ عارضی تھی. عارضی تو سب کو ہوتی ہے. اس کا ایک بہترین علاج ہے
جو ہر مزاج میں فائدہ کرتا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی ایک نارمل سی چیز ہے جو آپ کے چاروں مزاجوں کو فائدہ کرتی ہے۔ عارضی جن کو شوگر ہو نا، وہ اس کا استعمال کریں نا، ان کو کبھی بھی مستقل شوگر نہیں ہوگی۔ کیا؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لبلبے کی قوت جاذبہ کو بڑھا دے گی۔ اچھا، یہ جاذبہ کو بھی بڑھائے گی، اور جو ناخلے کا جو فنکشن ہوتا ہے نا، یعنی کہ ایک نے جبس کرنا، اب جبس کر کے اسٹور کر لیا، اب ضرورت سے زیادہ اسٹور ہو گیا، وہ بھی نقصان دہ۔ تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے، پریشر سے منتقل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کام کس کا ہوتا ہے؟ غدود ناقلہ کا، یعنی کہ جاذبہ نے اس کو جبس کیا نشاستہ کو، اور ناقلہ نے اس کو منتقل کر دیا۔ ان دونوں فنکشن کو اپنے اعتدال پہ رکھنے کے لیے میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی ریسرچ میں دار چینی سے اچھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کیا؟ دار چینی سے اچھی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ میں نے خود میاں حضور کو دار چینی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی سے نہیں، شروع سے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں دار چینی کا استعمال نہیں کر رہا ہوتا نا، تو آج مجھے بستر پہ لٹال دیتی شوگر۔ اس کا استعمال اگر آپ کا بلغمی مزاج ہے، اگر آپ کو نزلہ رہتا ہے، سائنس کی پرابلم رہتی ہے، نزلہ اندر گرتا ہے، آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ لیں، ایک ادرک کا ٹکڑا ڈالیں، ایک دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں۔ آپ دودھ کو اتنا پکائیں کہ اس میں کلر آ جائے، اس کے بعد اس کو چھانیں، آپ وہ روزانہ سونے سے پہلے دودھ پئیں۔ آپ کو کمزوری بھی دور ہوگی، شوگر بھی نہیں ہوگی، اور شوگر کی وجہ سے جو جسم کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، جو اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے اعتدال پر آ جائیں گے آپ کو۔ صرف ایک دار چینی۔ اچھا، جب مریض ہوتا ہے اس کو بار بار پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، دار چینی اس پیشاب کی زیادتی کو بھی روکتی ہے، اس پیشاب کی زیادتی کو بھی روکتی ہے، اور پیشاب کھل کر لے کر آتی ہے۔ اگر لوگوں کو صرف دار چینی کے فوائد کا پتہ چل جائے نا، تو یہ پاکستانی اس کو سونے کے بھاؤ بیچیں۔ کس کے بھاؤ؟ سونے کے بھاؤ بیچیں اس کو، دار چینی کو۔ دار چینی ایسی اپنے اندر افادیت رکھتی ہے، ایسی قوت رکھتی ہے۔ خالی دار چینی کا استعمال جو نا، آپ کو شوگر جیسی مہلک امراض سے محفوظ رکھتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ابتدائی دور کے لیے کہ جن کا ابتدائی دور میں شوگر عارضی ہو، اس کو اپنے اعتدال پر لے کر آ جاتی ہے۔ بلغمی مزاج نہ تو نارملی اس کو استعمال کریں، اس طریقے سے پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس کو کہوہ بنا کے پئیں۔ چبا کے بھی اچھا، اس کا نہیں، آپ اس کو چبا کے کھاؤ، اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ اس کو پانی میں ڈال کے کہوہ بنا کے پیو، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ اس کو دودھ میں ڈال کے پیو، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ اس کو دار چینی یا کہ اس میں جامع شیری یا کسی اور شربت میں ڈال کے پیو، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ اس کو ہاں، میں وہی بتا رہا ہوں نا، آپ اس کو سالن میں ڈال کے کھاتے ہو، اس کا مزاج پورا بدل جاتا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر جو سالن بنتے ہیں، وہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سالن ہے؟ وہ معجون ہے آپ کی۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو سالن کی اگر آپ ہسٹری پڑھو نا، اس کی تاریخ میں اگر جاؤ کیا، تو اس کے اندر جن جن چیزوں کا استعمال ہوتا تھا نا، وہ ساری جڑی بوٹیاں تھیں۔ ہاں، کیا کیا ڈالتا ہے؟ ہلدی، لونگ، الائچی، دار چینی، جائفل، جوتری، تیز پات، ادرک، لہسن۔ اچھا، آپ کوئی بھی سالن بناتے ہو نا، اس کا جب ایک ترتیب ایک ریشو سے ڈالتے ہو نا، اس کے اندر ایک ذائقہ آتا ہے۔
اب سالن بناؤ بے ترتیب سب ڈالنے شروع کر دو، سالن کھائے گا کوئی؟ ترتیب کیوں ہے اس کی؟ ترتیب اس لیے کہ جب یہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے اینٹی وائرس ہوتا ہے نا یہ اس کو ختم کرنے شروع کرتی ہے۔ ختم کون کرتا ہے؟ جو ہمارے اندر گرم مسالے ہوتے ہیں، جو ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا کچن جو نا، آپ کے گھر کا کچن، یہ آپ کا بہترین دواخانہ ہے۔ اس سے اچھا دواخانہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ آپ کے گھر کا کچن آپ کا شفا خانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے گھر کے اندر بیماریاں آپ کے کچن سے پھیلتی ہیں اور آپ شفا پاتے ہو تو کہاں سے پاتے ہو؟ آپ کے کچن سے۔ اب کچن کو لوگوں نے کس لیے استعمال کیا ہے؟ صرف کھانا بنانا، کھانا کھانا، صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ کرنا، یہی ہے نا۔ جبکہ اگر میاں حضور فرماتے ہیں، بلکہ ہم نے میاں حضور سے یہ چیز سیکھی ہے کہ آدھی رات کو بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی مرض کا کوئی مریض آتا ہے نا، ہمارے پاس دوا نہیں ہوتی نا، ہم اپنے دواخانے کچن میں جا کے 2-4 چیزیں نکال کے اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ اگر میں خالی گرم مسالوں سے ہی علاج کا طریقہ کار آپ کو سکھاؤں نا، آپ کو دوسری جڑی بوٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ صرف دار چینی، لونگ، کالی مرچ، دکنی مرچ، زیرہ، الائچی، جائفل، جوتری، انہی چیزوں سے خالی ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو 9 چیزیں گنوائی ہیں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کے آپ کسی بھی مرض کا علاج ان 9 چیزوں سے مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ چیزیں اتنی مقدار کی لیں۔ یہاں تک کہ قوت امساک، ٹائمنگ، اس کی بھی دوا اس سے بن جائے گی۔ کیا میں صحیح بتا رہا ہوں؟ اب میتھی دانا ہے، یہ بھی آپ کے کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ کلونجی ہے، یہ بھی آپ کے کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ کڑی پتہ ہے، یہ بھی آپ کے کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ آلو بخارا ہے، یہ بھی آپ کے کچن میں استعمال ہوتا ہے۔ املی ہے، یہ بھی آپ کے کچن میں استعمال ہوتی ہے۔ اب سب کچھ آپ کے کچن میں موجود ہے۔ آپ اپنے مہینے کی گروسری 20,000 40,000 کی کرتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ دوائیں لے کر آتے ہو، پھر آپ لوگوں پہ افسوس نہیں ہے؟ 20,000 کی دوائیں، 40,000 کا راشن لیتے ہو، پھر 40,000 کی دوائیں لیتے ہو تو افسوس نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے اتباؤں نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں جینے کے طریقے بتائے ہیں نا، انہوں نے اس کو اتنا آسان و سہل کر دیا کہ آپ اس سے غافل ہو گئے۔ اگر آپ کو کوئی بولے نا، آپ کی دادی ہیں، چلو آپ کو ادھر نزلہ ہوتا ہے، دادی بولتی ہے اس کو دشانہ بنا کے پلاؤ، جلدی سے کہوہ بنا کے پلاؤ۔ کہوہ کس کا جی؟ ادرک، دار چینی، الائچی کا۔ اب یہ دادی الائچی کا کہوہ مجھے کیا فائدہ کرے گا؟ جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے انہی اجزاؤں سے دوائیں بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ جو بیس ہوتی ہے نا، بیس، اسی سے ہی یہ آپ کے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور حکمت کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں، انہی چیزوں سے۔ آپ انہی کو چھوڑ کے جو تیار کی ہوئی چیزیں وہ کھا رہے ہو۔ فرق کیا ہے؟ ہم نے دار چینی کا ایکسٹریکٹ نکالا، ادرک کا ایکسٹریکٹ نکالا، سمجھنا میری بات، پودینے کا ایکسٹریکٹ نکالا، آئی بس سمجھ میں، اس کو مختلف تیزابوں سے پروسیس سے گزارا، اور جب ہم تیزاب سے گزاریں گے اس کو تو یہ کیمیکل کی صورت اختیار کر جائے گا۔ اب جب یہ کیمیکل کی صورت اختیار کر جائے گا تو یہ ایلوپیتھک میڈیسن بن جائے گی۔ اب اس کو چاہے آپ کلورائڈ میں کر لیں، آئی بات سمجھ میں، یا بایو میں کر لیں، یا پھر کسی اور چیز میں کر لیں، بیس کیا ہے؟ بیس یہی ہربل، یہی وہ 9 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب اس کو مختلف کیمیکلوں سے گزارتے ہیں، مختلف ایسڈ سے اس کو گزارتے ہیں اور اس کو ایک دو کو کمبینیشن کرتے ہیں تو دواؤں کا نام رکھ دیتے ہیں، بھائی یہ آپ کے سائنس کے لیے ہو گئی، یہ آپ کی کھانسی کے لیے ہو گئی، یا آپ کے بخار کے لیے ہو گئی۔ آئی بس سمجھ میں؟ کیوں ایسا کرا ہے؟ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے کاروبار کیسے چلتے؟ لیکن آپ لوگوں کو نیچرل چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ آج کی ریسرچ بتاؤں میں USA کی، پورا یورپ، تم تو یورپ رہ کر آئے ہو نا، پورا یورپ ہربل کی طرف لوٹ رہا ہے۔
نیچروپیتھی کی طرف لوٹ رہا ہے. مختلف ممالکوں میں تو اینٹی بایوٹک پہ پابندی لگا دی ہے. پرو بایوٹک کے کانسیپٹ کا ہر چیز آیورویدک، ہومیوپیتھک. آپ اس کی ذرا بیس دیکھ لیں. بیس کیا ہے اس کی؟ بیس پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا کچن. خام مال نا ہمیں اچھا نہیں لگتا جب تک اس کو ایک فنکاری سے ذریعے تراشا نہ جائے نا. اس لیے اب خام سونا تمہیں لا کے دے دوں، تم بولو گے میرے کس کام کا. اور یہی سونے کا سیٹ اگر بنا دیا جائے، آپ بولو گے یار کتنا خوبصورت ہے. ہمیں کس سے علاج کرنا چاہیے اپنا؟ انہی گرم مسالوں سے. شوگر کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دار چینی. آپ کو شوگر سے بھی محفوظ رکھتی ہے، آپ کے اندر جسمانی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، آپ کے اندر قوت مردانہ کو بھی ختم کرتی ہے، بڑھاتی ہے، ختم کرتی ہے. لوگ پریشان ہو جائیں گے. ہاں، قوت مردانہ کو بھی بڑھاتی ہے. کیا چیز؟ شوگر کا سب سے بہترین تو یہ ہے کہ دارچینی لیں روزانہ. اس کا ایک ٹائم صرف دارچینی کا کہوہ بنا کے پئیں. ہاں، اگر شوگر کے ساتھ کمزوری ہے، اگر بخار چڑھتا ہے، جسم دکھتا ہے، نزلہ رہتا ہے، تو اس کے اندر آپ تھوڑی سی لونگ ڈال دیں. آئی بات سمجھ میں؟ تھوڑی سی الائچی ڈال دیں، بڑی الائچی. آپ اس کا کہوہ بنا کے پئیں، دیکھیں آپ کو فائدہ کرے گا. دار چینی اپنی بیس رکھیں ہر چیز میں. اپنے کھانے میں دار چینی اور ہلدی کا استعمال بڑھا دیں. اچھا، ہلدی آپ بہت بہترین اینٹی سیپٹک ہے. کیا ہے؟ بہترین اینٹی سیپٹک ہے. اس سے اچھی کوئی دوائی نہیں ہے ہلدی سے. آپ صرف انہی 9-10 چیزوں کا استعمال کریں گے نا، لیکن ایک خاص ترتیب کے، اسی ترتیب کے ساتھ، تو آپ کو فائدہ ہوگا. دارچینی ایک ٹکڑا لے لیں بس. ہاں، 1 انچ کا ٹکڑا لے لیں آپ دارچینی. آپ اس کا کہوہ بنا کے پئیں، دیکھو کیسا فائدہ کرتا ہے آپ کو. چائے میں ڈال کے پی لیں، آپ کہوے میں ڈال کے پی لیں. آپ کمزوری اگر زیادہ ہے تو دودھ میں ڈال کے پی لیں. اس کا ایک نسخہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ سے جن لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے شوگر کی وجہ سے، آپ نا 7 نر چھوارے لے لیں، بڑے والے. اچھا، چھوارے لے کے نا اس کو کاٹیں، اس کو کھولیں، اس کی گٹلی نکال دیں. آپ نے برگد کا درخت دیکھا ہے جس کی لمبی لمبی چھال لٹکی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں، سفید الگ ہے، برگد الگ ہے، جس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے درخت کی. اس کی نا جیسے جھاڑو کی تنکے ہوتے ہیں نا، ایسی چھال اس کی نا لٹک رہی ہوتی ہے. برگد کا درخت مشہور ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں بوہڑ کا درخت جو کہلاتا ہے. آئی بس سمجھ، اس کا جب پتا توڑیں گے نا تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے. آئی بس سمجھ. آپ ان چھواروں کے اندر جو ہے نا وہ دودھ بھر لیں. تقریباً ایک چھوارے کے اندر 20-25 اس کی بوندیں گرا لیں، اس کو ٹپکا لیں اور اس چھوارے کو بند کر دیں. ایسے 7 چھوارے آپ مختلف جگہوں سے نا برگد کے درخت میں سے ہی دودھ اس میں گرا کے اس کو لے کر آ جائیں گے. اب آپ نے کرنا یہ 7 آپ کے چھوارے. آپ نے دارچینی لینا ہے 10 گرام. کیا؟ صرف 10 گرام دارچینی لینا ہے. آپ نے دارچینی اس کے اندر ڈال دینا ہے، چھوارے کے اندر. جتنی بھی اس میں 10 گرام آئے یا 5 گرام آئے یا 3 گرام آئے، ایک چھوارے کے اندر پوری دارچینی بھر دیں. ایک چھوارے میں پوری دارچینی بھر دیں. اس کو بند کر کے نا دھاگا لپیٹ دیں. اسی طریقے سے 7 چھوارے میں دارچینی بن کے نا اس کو لپیٹ دیں. دھاگا لپیٹ دیا آپ نے، ٹھیک ہے. اب یہ چھوارے کو دھاگا لگے دارچینی بھر کے رکھ دیا آپ نے. اب آٹا گوندیں. آٹا گوندنے کے بعد پیڑا بنائیں، چھوٹا چھوارا رکھیں اور اس کو پورا اس سے ڈھک دیں. آٹا پورا وہ پیڑا بن جائے گا. آپ نے 7 چھوارے اس طریقے سے الگ الگ کر لیے. اب آپ نے چولہا جلایا، کوئی جالی رکھی، اس کو نا جیسے روٹی سیکتے ہیں نا ایسے پورا سیک لیں. اس کو چھوارے کو پورا سیک لیں اس کو ایسے. جب وہ پورا سیک جائے
اس کے بعد آپ وہ چھوارے نکال لیں، دھاگا کھولیں اور اس کو ہوا دستے میں رکھ کے کوٹیں، اس کو اتنا کوٹیں وہ لوب بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی، جیسے کالی مرچ ہوتی ہے نا، کالی مرچ سے تھوڑا سا بڑا سائز، جیسے ماش کا دانہ ہوتا ہے، ماش کا دانہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ اس کے سائز کی نا گولیاں بنا لیں، جتنی بھی گولیاں بنا لیں۔ اچھا بعض لوگ چنے کے برابر گولیاں بناتے ہیں، لیکن وہ پھر کچھ دن کھا کے نا وومیٹنگ سی فیل ہونے لگتی ہے، کیونکہ ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی۔ آپ ماش کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں، گولیاں بنانے کے بعد اس کو خشک کر لیں، آپ ایک گولی صبح شام کھانا شروع کر دیں، مجال ہے کوئی شوگر آپ کے جسم کے اندر کوئی کمزوری کر دے، مجال ہے شوگر آپ کے جسم کو گلا دے۔ اگر جسم کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی چوٹ بھی لگتی ہے نا، کوئی زخم بھی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو بھی بھر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اندر قوت مدافعت کو بڑھائے گا۔ کس کو؟ قوت مدافعت کو بڑھائے گا، آپ کے اعصاب کو مضبوط کرے گا، پیشاب کی زیادتی کو روک دے گا، آپ کے جسم میں جو ریڑھ کی ہڈی میں جو درد ہوتا ہے نا، کمر میں جو لاسٹ مورے میں جو رہتا ہے مریضوں کو، شوگر والوں کو، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو وائٹ سیل بڑھ جاتے ہیں تیزی کے ساتھ، ایک وائٹ سیل کم ہوتے ہیں اور ایک وائٹ سیل جب بڑھ جاتے ہیں تو انفیکشن ہو جاتا ہے خون کے اندر، یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ شوگر اس کی کیا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جادو بھی جو نا انسان کے ان اعضاؤں کو متاثر کرتا ہے جو پہلے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب آپ کے جسم کے اندر شوگر جیسی بیماری ہے، اگر کوئی جادو کے ذریعے کوئی چیز منتقل کرے گا نا تو سب سے زیادہ وہ شوگر ہی کو ہائڈ کرے گا۔ اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جادو کے ذریعے بھی باقاعدہ منتقل کی جاتی ہیں، شیاطینی جنات کے ذریعے بھی انسان کے جسم کے اندر بیماریاں منتقل کی جاتی ہیں، پڑھائیوں کے ذریعے بھی انسان کو باقاعدہ طور پہ بیمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی علامت اگر جادو کے ذریعے کوئی جسم کے اندر بیماری ہو نا، اس کی ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں سے جو نا، اس کے پسینے میں سے نا بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیسی؟ کہ جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی بو آتی ہے۔ اور اگر شیاطینی جنات یا شیاطین کو مسلط کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے، تو اس کے اسکن کے اندر، اس کے جسم کے اندر جیسے گوشت کی بو آتی ہے نا، سڑے ہوئے گوشت کی، ایسی بو آنے لگتی ہے۔ یہ علامتیں ہیں جو جادو کے ذریعے جو بیماریاں منتقل کرتے ہیں۔ اگر نظر کے ذریعے جو بیماری منتقل ہوتی ہے، اچھا بیماریاں نظروں کے ذریعے بھی منتقل ہوتی ہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی منتقل ہوتی ہے، جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی جو علامت ہے نا، انسان کے پسینے کے اندر جس سے انڈے کی بدبو ہوتی ہے نا، ایسی بدبو ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ مچھلی کی اگر بدبو آئے تو جادو ہے، آئی بس سمجھ میں، جو سفلی علم کہتے ہیں۔ اور اگر شیاطین کو حاضر کر کے اس کو منتقل کیا جائے تو کیسی بدبو آتی ہے؟ بڑے ہوئے گوشت کی۔ یہ یاد رکھو، یہ کام آئیں گی تمہارے آگے چل کے یہ باتیں۔ وہ گائے کی گوشت کی بدبو ہوتی ہے، اور جو نظر بد ہو پھر انڈے کی جیسی اسمیل آتی ہے۔ اور ہاں اکثر جادو میں جو ہے زہر کو پلا کے کرایا جاتا ہے جادو، اس میں کون سی انسان کے زہر کھائے جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ کسی سوزا کے مریض کا کچرا اس میں پانی میں یا پیپس میں ملا کے کھلا دیے جاتے ہیں، یا ایسے ٹائفائڈ ہو جاتا ہے لیکن ٹیسٹ میں نہیں آ رہا ہوتا، علامات ساری وہی ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ میں نہیں آ رہا، تو اس کو جادو میں کچھ مخصوص قسم کے زہر ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بتانا چاہیے نہیں چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں تمہیں یہ زہر ہوتا کیا ہے۔ لیکن ان جادوگروں کی حقیقت
میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کس حد تک جاتے ہیں یہ لوگ. یہ زہر وہر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جو عورتوں کے ناپاک کپڑے ہوتے ہیں نا, حیض کے, کس کے, حیض کے, یہ جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں نا, جو شیطان کندہ علم کرتے ہیں, یہ اس کو نچوڑ کے اس کا خون نکال کے رکھتے ہیں اپنے پاس. آئی بس سمجھ میں. اور پھر جو انسان مر جاتا ہے نا, اور جو ایسی موت مرتا ہے جو بے ایمان موت ہوتی ہے, آئی بس سمجھ میں, اس کے جسم سے اس کو خون سریر کے ذریعے نکالا جاتا ہے. یہ وہ زہر ہوتے ہیں. الو کا خون نکالا جاتا ہے, کتے کا خون نکالا جاتا ہے, گدھے کا خون نکالا جاتا ہے. آئی بس سمجھ میں. پھر ان چیزوں کو نکالنے کے بعد اپنے پاس رکھا جاتا ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کون سی چیز کیا ہے, پھر کس کے ذریعے کیا کام کرنا ہے. آئی بس سمجھ میں. اب جس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا, پھر اس کے مختلف جسم کے کسی بھی حصے, جسم کے حصے کو متاثر کرنا ہوتا ہے, تو پھر اس کو ڈراپ کی صورت میں کسی بھی چیز میں ہر کے گلاب میں ڈال کے دے دیا جاتا ہے, یا پانی میں ڈال کے دے دیا جاتا ہے, کسی بھی چیز میں دے دیا جاتا ہے کہ یار اس کو کسی طریقے سے کھلا دینا. اب ظاہر سی بات ہے, ایک ناپاک چیز, ایک غلاظت سے بھرپور چیز, اور اوپر سے پھر اس کے اوپر شیاطینی منتقل کرنا, اور پھر ایسے کلمات پڑھنا جن سے شیطانوں سے مدد لی گئی ہو, تو وہ 100% اسی وقت آگے اس کے اوپر چمٹ جاتے ہیں. اور جب وہ چیز کسی انسان کے جسم کے اندر منتقل کی جاتی ہے نا, تو اس کے اندر کیا حال کرتے ہیں. تو یہ ایک سوال یہ کرنا تھا کہ بعض سلاسل میں لوگ ایسے دیکھے ہم نے, ملے ہیں ان سے, ایسے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں ہم سلسلہ چلا رہا ہے مگر ہم یہ بھی کرتے پازیٹیو اور نیگیٹو. ایسا نہیں ہوتا. اب تم پتہ نہیں کس سے مل کر آ گئے. جو صاحب سلسلہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی سستے پہ نہیں جاتا, کبھی بھی اس راستے پہ نہیں, آئی بس سمجھ اگر میں. باقاعدہ طور پر. لیکن تم خاموش ہوتی, آئی بس سمجھ میں, کہ جو صاحب سلسلہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے. سبحان اللہ. اگر وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے تو ان کے سلسلے کا فیض اٹھا لیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. اب ہم کسی پہ کوئی بہتان, کوئی الزام کچھ نہیں لگا سکتے, نہ ان کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں. اگر کوئی شخص یہ فیل کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہوتا ہے, اس کا سلسلے سے, خانوادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ زہر نہیں ہوتے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان طریقوں سے حاصل کر کے اور پھر یہ چیزیں منتقل کر کے اور پھر انسان کو نقصان اور پریشان کرتے ہیں. دو ایسی بیماری ہیں, سوزاک اور آتش, جو پوشیدہ امراض کے جی جی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ حیض کے کپڑوں کو نچوڑ کے, ہاں, اسے یہی قسم کی ہوتی ہے, اور یہ میڈیکلی ڈائگنوز بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. جی ہوتی نہیں ہے, بہت مشکل سے, مطلب کوئی جسم کا ٹکڑا کاٹ کے نکالا جائے اور پھر اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو شاید ہو جائے, اور اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتی ہے, اور پتہ بھی نہیں چل پاتا بیماری کا. اصل میں سوزاک ہے کیا آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتا دوں. سوزاک جو ہے نا, یہ بیسکلی ایک شیطینی امراض ہے, اور اس سے جو نا جب وہ انسان, اچھا سوزاک ہمیشہ یاد رکھنا انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی غیر عورت سے صحبت کرتا ہے. آئی بس سمجھ میں. سوزاک انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان حیض والی عورت سے صحبت کرتا ہے. آئی بس سمجھ میں. سوزاک انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مرد کسی بازار میں جا کے صحبت کرتا ہے, اس سے یہ شیطانی امراض پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اب شیطانی امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے دین نے جو چیز تم پہ حرام قرار دے دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حرام ہر حال میں ہے, وہ تمہارے لیے کسی حال میں بھی نفع نہیں ہو سکتا اس میں. اب جب تم حرام کام کرو گے, اب جب حرام کام انسان کرتا ہے نا, تو شیطان پھر اس کے قریب نہیں آتا بلکہ وہ خود وہ بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ شیطان کا قریب آنا, ایک ہوتا ہے شیطان بن جانا. جب کوئی انسان حرام کام کرتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے. اب جب وہ شیطان بن جاتا ہے تو اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. جب اس میں اس جیسی خصلتیں پیدا ہونے لگیں گی, آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے لاسٹ ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر میں نے میاں بیوی کی صحبت کے بارے میں بتایا تھا
کہ ہمارے دین نے ہمیں کس طرح صحبت کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کہ اگر ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تو شیطان ہمارے فوراً قریب چپٹ جاتا ہے، کہ جس سے ہمارے جسم کے اندر، عورت کے رحم کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب جب انسان ایک حرام کام کر رہا ہے اس میں وہ کیا کرے گا؟ حرام تو حرام ہی ہے نا، اب آپ کچھ بھی پڑھ کے کرو تو حرام ہی کہلائے گا وہ۔ تو وہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، پھر وہ انسان کے عضو تناسل کو اپنا کام مسکن بنا لیتے ہیں۔ جب وہ مسکن بنا لیتے ہیں نا تو اس چیز کو اتنا متاثر کر دیتے ہیں کہ وہاں سے پس اور خون آنے لگتا ہے۔ جب پس اور خون آنے لگتا ہے نا تو یہ انسان کو سوزاک کا مرض کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ مرض اتنی آسانی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جو چیز تم کو حلال قرار دے دی گئی ہے، لیکن ایک وقت میں تم کو منع کر دیا گیا ہے کہ جب عورت کی یہ حالت ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ ہمارے دین نے کہا ہے نا اذان ہو جائے، ہاں، تو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے جو ہم پر ہر چیز حلال کر دی گئی ہے اس نے بھی ایک حد باندھ دی ہے۔ اگر ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس وقت میں عورت کے قریب نہ جائیں، کیا اس وقت میں عورت کے قریب نہ جائیں، اور پھر ہم اس وقت میں عورت کے قریب جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر امراض ہی پیدا ہونا ہے، بیماریاں ہی پیدا ہونا ہے جو انہی صورت میں ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ اس مرض میں ہو گئے مبتلا، انہوں نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے، ان کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ بہروزہ آتا ہے، بہروزہ بازار سے بہروزہ لے لیں 100 گرام، اور اس کو جو نا مدبر کر لیں، بہروزہ آرام سے مل جاتا ہے، اس کو مدبر کر لیں، اس کے بعد اس کو صفوف بنا لیں، اس کو پیس لیں، ٹھیک ہے، اور 500 ملی گرام کی کیپسول بھر لیں اور ایک ایک کیپسول صبح شام کھانا شروع کر دیں۔ کیونکہ مقصد ان شیاطینی امراض نے ہمارے جسم کے اندر بیماری تو پیدا کر دی گئی ہے نا، اور جب بیماری پیدا کر دی گئی ہے اس جگہ کو متاثر تو کر دیا نا، اب وہ جگہ متاثر ہو گئی تو وہ یا تو آپ پھر زندگی بھر انجیکشن لگاتے پھرو گے، یا ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کراتے پھرو گے، یا پھر کوئی نہ کوئی ادھر ادھر بھٹکتے پھرو گے۔ یہ بیسیکلی شیاطینی مرض کہلاتا ہے، جو سمجھ لو کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو انسان کو ایک سزا ہے، کیونکہ جس چیز کو تمہیں منع کر دیا گیا ہے نا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کا نقصان تمہیں ہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اصل میں ہم لوگ ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جادو اور زہر کے ذریعے کی گئی تو وہ اس کے لیے آزمائش ہوگی۔ جس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہادت کا درجہ ہے۔ جس پہ جادو ہوا، آئی بات سمجھ میں، اور اس نے کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، اور اس میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ بس ہمارے دین نے آپ کو، اگر آپ اس کے رستے پر ہوگے نا، آپ کو قدم قدم پہ نعمتیں ہیں آپ کے لیے، کیا قدم قدم پہ آپ کے لیے نعمتیں ہیں، آپ کے لیے رحمتیں، اگر آپ اس رستے پر ہوگے تو۔ اور اگر آپ اس رستے پہ نہیں ہوگے، نعمتیں تو ہوں گی لیکن آپ اس سے غافل ہوگے، وہ آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ آپ تک کیسے پہنچیں گی؟ کہ جب آپ تائب ہوگے۔ سورہ قریش پڑھنے والا، کیا سورہ قریش پڑھنے والا، اس کے اوپر یہ چیزیں بالکل بھی اثر نہیں کریں گی، اور اگر ہو بھی تو ختم ہو جائے گی۔ ہو بھی تو ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص متاثر ہو کر آیا، آئی بس سمجھ میں، وہ اگر سورہ قریش کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے اپنے اندر صلاحیت کر جاتی ہے۔ اب سورہ قریش کی جو روحانیت ہوتی ہے نا،
آئی بات سمجھے، وہ ہمارے اندر کی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے، ہمارے اندر جو شیاطینی اثرات موجود ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو جادو موجود ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے اندر سلب کرتی ہے۔ سورہ قریش اگر دیکھا جائے نا، سورہ قریش کی جو روحانیت ہے، یہ ایک ایسی ویکسین ہے، ایک ایسی مشین ہے جو آپ کے اندر آپ کی نگیٹیوٹی کو اور آپ کے اندر جادو و شیاطینی امراض کو جو نا سک کرتی ہے۔ حقیقت پوائنٹ کی بات بتائی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں فرعون در قریب شد، ہاں اس طرح سے، تو فرعون تو انسان تھا، تو اس نے کیا یہ نیگیٹو حرکتیں کی تو اس کو شیطان بن گیا؟ یا بھائی دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، انسان شیطان اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کی خواہشات اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کے مقاصد اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے مقاصد اس کے آ جاتے ہیں جو دین سے ٹکراتے ہیں۔ بھائی ایک مقاصد تو آپ کے لیے اور آپ کے سلسلے کے لیے اور آپ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہو، اور ایک مقاصد جو ان کے لیے تو بہتر ہو لیکن اس کے مضر اثرات بھی پڑ رہے ہوں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ ہمارے اندر صرف ایک غرور اور ایک تکبر، کیا یہ ایک ایسی بیماری ہے، اگر یہ کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا؟ غرور و تکبر۔ دیکھو، جس نے غرور و تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ اسی نے کیا۔ کیا؟ جس کے اندر غرور و تکبر کا عنصر اپنی انتہا کو ہوگا نا، وہ کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا۔ چاہے وہ کسی بھی چیز کا دعویٰ کر دے۔ اگر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی نا، آپ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرو گے کسی بھی چیز کا۔ آپ اپنے ولی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کرو گے۔ کیا؟ ہاں، اگر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ اب 2-4 لوگ، 8-10 50 ہزار لوگ آ جائیں، آپ کو چڑھا دیں اوپر اور آپ کے ہاتھ پہ چومنا شروع کر دیں، آپ کے اندر آٹومیٹکلی ایک کیفیت بن جائے گی۔ پہلے کیفیت بنتی ہے، غرور و تکبر بعد میں اندر آتا ہے۔ اس کیفیت کو آپ نے سنبھال لیا، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ جب آپ شیطان کے سارے واروں سے بچ کے نکل جائیں گے نا، جب شیطان تمہارے آگے دنیا کو پیش کرے گا، دنیاوی کے مقاصد جب سامنے آئیں گی نا تمہارے، پھر تمہارے اندر ایک کیفیت ہوگی۔ جب وہ کیفیت ہوگی نا، شیطان اسی وقت پکڑے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ سرکار غوث پاک کی زندگی کا ایک واقعہ تھا کہ جب آپ جنگل میں تھے تو ایک روشنی ہوئی اور اس نے کیا کہا کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تیری عبادت سے تجھ سے راضی ہوا، جب میں نے تجھ کو نمازیں معاف کر دی۔ آپ نے کیا کرا تھا؟ آپ نے لاہور پڑھا۔ جب آپ نے لاہور پڑھا نا، تو شیطان روشنی ٹوٹ کے نیچے گری، وہ شیطان نیچے گرا۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اصل وار یہ تھا، ہاں، کہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے، کہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا مجھے۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ سب کچھ کیفیت کی تھی۔ اب آج کل کے دور میں آپ دیکھ لو، ہم جس دور میں چل رہے ہیں، کہ آج کل اگر زیادہ کسی وقت کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہی شان ہے، ہاں، ماتھے پہ آگے آ جاتی ہے۔ ہاں، جبکہ جنہوں نے دنیاؤں پہ حکمرانی کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں آپ، ہیں، جب وہ وزیر آپ سے ملنے آیا تھا، آپ قبرستان میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میں امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، آپ نے کہا، فرمایا بولو میں ہی ہوں۔ اور آج ہمارا ایک ایم پی اے کو لے لو، ہیں، اب وہ پتہ نہیں نہاتا بھی خود ہوگا نہیں ہوگا، ہاں،
تو یہ غرور و تکبر کی انتہا ہے. تو بھیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. آمین. تم لوگوں نے پلاننگ کر لی کہاں ہیں یہ لوگ بیت یہ لوگ؟ ایک سوال ہاں ہاں کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ عاملین ہوتے ہیں جو کہ جادو وغیرہ کرنے کے لیے کسی کا پہنا ہوا کپڑا منگاتے ہیں، تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ مطلب اور اس کے بعد اگر وہ منگا بھی لیں تو اس شخص پہ اثر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو کپڑا وہ پہنا جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی مرض کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر صحیح بندے کے ہاتھ میں یہ جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہی چیز غلط ہاتھوں میں چلے جائے تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اثر نہ ہو؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں. اگر آپ اس کو اپنے علاج و معالجے کے لیے کسی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ اس پہ تصدیق کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے. اس کو چیک کرنے کے بعد جو اس کے ساتھ جو شیاطینی یا جنات کے یا جادو کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کپڑوں پہ اس کو حاضر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ کپڑے ایک مریض نے پہنے، اس کے ساتھ اس کے اٹیچ رہے، تو اس کا اثر جسم کا، اس جادو کا اثر اس کے کپڑوں پر بھی ہوگا، اس کے پہننے والی ٹوپی پر بھی ہوگا، چشمے پر بھی ہوگا، پین پر بھی ہوگا، ہر چیز پر ہوگا اس کا اثر. آپ کیا سمجھتے ہو جادو کا اثر صرف انسان پہ ہوتا ہے؟ انسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے ان سے منسلک جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، سحر کا اثر ہوتا ہے ان سب چیزوں پر. تو پھر جب انسان جب وہ کپڑا منگواتا ہے نا تو وہ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ اس پہ منتقل کرتا ہے. منتقل کرنے کے بعد ان سے ختم کرتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے اس کو. اور جو لوگ کپڑا پہنا ہوا منگاتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس کپڑے کے ذریعے ہی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر جادو منتقل کرتے ہیں. اچھا، اب ایک شخص نارمل ہے، ایک اچھی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہے، اس پہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اب کوئی حاسدین ہے اس کے، اب اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا پہنا ہوا کپڑا کوئی لے جاتے ہیں. تو کپڑا پہنا ہوا لے جاتے ہیں، اس کپڑے پہ اس کا اثر تو ہوگا، آئی بات سمجھ میں، لیکن اس کا ایک حد تک ہوگا، یعنی کہ ایک لمٹ تک ہوگا. کس کی وجہ سے؟ کہ جو وہ ذکر و اذکار کرتا ہے نا، جو وہ معاملات کرتا ہے نا، تو اس سے جو اس کے پہنے اور استعمال کی والی چیز کی نیگیٹیوٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کو ختم کرتے رہتے ہیں، اس کو دھوتے رہتے ہیں. ہم جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہو اس کا ذکر ہمارا صرف قلب کا تعلق ہوتا ہے؟ آپ کی ہر چیز سے تعلق ہوتا ہے. آپ کی وہ آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے ذکر، اور آپ کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے. کیوں بزرگوں کے کپڑوں میں بھی شفا ہوتی ہے؟ کیوں بزرگوں کے اماموں میں شفا ہوتی ہے؟ کیوں بزرگوں کے داڑھی کے بالوں میں شفا ہوتی ہے؟ کیوں بزرگوں کی نالین اور چپلوں میں شفا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس ذکر کا اثر اس کی استعمال کی ہوئی ہر چیز پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے استعمال کی ہوئی چیز کے علاوہ جو اس کی صحبت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت میں جایا کرو. ذکر کرتا ہے نا، اس کی روحانیت، اس کی تجلیات تمام لوگوں پر یکساں پھیلتی ہیں. اور اسی طرح جو شیاطین جادوگر ہوتے ہیں، جو جادوگر کرتے ہیں، وہ ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے نا. ایک اللہ کا ذکر ہے وہ بھی اثر رکھے گا، اور ایک شیطان کا ذکر ہے وہ بھی اثر رکھے گا. اچھا، اثر اور تاثیر کیا؟ اثر اور تاثیر تمہاری توجہ کے حساب سے ہوگی. کس کے حساب سے ہوگی؟ اب تمہاری توجہ جتنی کامل ہوگی اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا. آ گئے ہم اسی بنیاد پہ کہ ڈاٹ والی پریکٹس، توجہ صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ کامل ہوگی نا، آپ اللہ کا نام بھی لیں گے نا تو وہ تیر کی طرح کام کرے گا. آپ کی توجہ کامل نہیں ہوگی، آپ لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے شیاطینی جو جادوگر ہوتے ہیں، جو سپلی گر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو نا کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ انہی ویران جگہوں کا. آئی بس سمجھ میں؟ یا ایسی جگہوں کا جہاں یہ جگہیں متاثر ہوتی ہیں شیاطینوں سے، ان جنات، جہاں نگیٹیوٹی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اس چیز کو وہ کرتے ہیں. توجہ ہے. اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو نگیٹو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پازیٹیو استعمال کرنا چاہتے ہیں. پازیٹیو استعمال کریں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھ چلنے والوں کو, اور نگیٹو استعمال کریں گے تو اس کا وقتی فائدہ ہوگا لیکن اس کے بعد بربادی ہے. ہاں, ابھی آپ کا اختیار ہے آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو, کس راستے پہ اس کو اختیار ہے آپ کا. رجب, رمضان اور شعبان, محرم اور ذی الحج, کتنے مہینے ہو گئے یہ 5 مہینے نا روحانیت کے کام کرنے والوں کے لیے تمام مہینوں سے افضل ہے. ویسے تو ہر مہینے اپنی جگہ آپ ہیں, لیکن روحانیت کے معاملے میں, روحانیت کی دنیا میں ان 5 مہینوں کی بہت اہمیت ہے. 5 مہینے میں جنگ لڑا تھی. ہاں, 5 مہینے ہاں, اس سے زیادہ آپ ان 5 مہینوں کی عظمت اٹھا کے پڑھ لو آپ. اچھا, ہم نے رجب میں محنت کر لی ہے, شعبان میں محنت کر لی ہے, اب رمضان میں جہاں روزے کا نام آیا نا وہاں ٹھنڈے پڑ گئے کہ پرہیز کرے نہیں کرے, پڑھائی کم کرے نہیں کرے, پڑھائی زیادہ کرے نہ کرے. یہ ایک ہماری سوچ ہے, جبکہ باہر کچھ بھی نہیں ہے. تم نے تو خالی رمضان میں روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے, ہم نے تو پورے سال روزے رکھے ہیں. کام بھی کیا ہے, کام بھی کیا ہے, دوائیں بھی کوٹی ہیں, سردیاں گرمیاں گزاری ہیں. اچھا جیسے میں فجر میں پڑھ رہا ہوں, فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں. پڑھ سر. ابھی رمضان آئیں گے, فجر کی نماز کا ٹائم چینج ہو جائے گا, ہاں, تو میں فجر کی نماز پڑھ کے آؤں گا اپنا, اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ہاں, تو اس سے فرق تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہو سکتا ہے 4:30 بجے ہوگا. ہاں, اور ایک بات بتاؤ آپ کو, رمضان میں تو باقاعدہ ہماری پڑھائیاں سخت ہو جاتی تھی, سخت ہو جاتی ہے. میرا بڑا دل تھا کہ میں رمضان میں لوگوں کو سبق دوں. ہاں, یقین کرو آپ, میرا بڑا دل تھا. نہیں کر سکتے نا تو رمضان میں یوم ابیس 13, 14, 15 ان 3 دنوں میں یا تو سورہ قریش جو پڑھ رہے ہیں نا پڑھتے رہے, حزب البحر کا چلہ کر لیں, پورے سال کام آئے گا آپ کے. حزب البحر پرہیز کے ساتھ, جن لوگوں نے حزب البحر کے عمل کیے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حزب البحر کے عمل مزید جاری ہو جائے اور مزید پورا سال رہے. سفر میں تو اس کی دعوت ایک لقطات الگ دی جاتی ہے, لیکن رمضان میں یوم ابیس کے اندر جو 3 دن میں کر لیتا ہے نا, وہ سمجھ لیں آنے والے رمضان تک اس کے اوپر پورے دسترس میں اس کے پوری زکوٰۃ اور پوری نصاب اس کے اختیار میں رہتی ہے. میں نے کیا ہے حزب البحر کا, ہاں, لیکن میرے سے 30 کی تعداد میں ہوتا ہے 6 دن کے اندر کمپلیٹ یا 12 دن میں کر سکتا ہوں. اگر رمضان میں 3 دن میں نہیں کر سکتا ہوں, 30 کر کے کرنا 3 ہی دن ہے. ہاں, 3 دن میں کمپلیٹ کریے. 3 دن میں 360, 120 مرتبہ پڑھی جائے گی دعائے حزب البحر. اور ہیں نہیں, صرف دعائے حزب البحر, اختتام اختتام نہیں, صرف دعائے حزب البحر. یہ ایک بار پڑھ سکتے ہیں نہیں, صرف دعائے حزب البحر. نہیں, اعتکاف بھی ضروری نہیں ہے. کیا اعتکاف بھی ضروری نہیں ہے, پرہیز کر لیں 3 دن کا. 13, 14, 15 لیکن کوشش کریں کہ ان 13, 14, 15 میں نا عام رمضان میں جو افطار و سحری کا ہوتی ہے نا, آپ کی اس کی عادی کر لیں. اس کی عادی کر لیں. 360 حزب البحر, جو لوگ حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ یوم 20 میں کر لیں.
آپ دیکھ لینا اس 3 دن کرنے کے بعد آپ کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے. مسجد میں بیٹھ کے کرنا چاہیں مسجد میں کر لیں, مدرسے میں بیٹھ کے کرنا چاہیں مدرسے میں کر لیں, گھر میں بیٹھ کے کرنا چاہیں گھر میں کر لیں, صاحب مزار کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیں مزار پہ بیٹھ کے کر لیں. نشست اچھا بعض لوگ بھیا سفر پہ رہتا ہے 120 کو 3 نشست میں نہیں 120 کو ایک ہی نشست میں کریں گے. کراچی میں کون سے مزار پہ کس بزرگ کا تصرف ہے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جہاں سے تمہیں فائدہ ہو جائے. ہاں میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات, جہاں سے تمہیں فائدہ ہو جائے وہی تمہارے لیے مدار ہے. یہیں بیٹھ کے پڑھ لو, یہیں اگر ہو جائے تو یہی مدار ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے مدار جائیں. ہاں تو بہتر کیا ہے کہ جہاں سے انسان کو فائدہ ہو جائے نا. یار میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ماجرا واقعہ تھا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے سرکار غوث پاک کو مبارکباد دی حضور عید کی نہیں یہ تو واقعہ الگ تھا. ہاں وہ کسی بزرگ نے اس سے پوچھا کسی سے کہ حضور عید کب ہے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب یار کا دیدار ہو جائے اسی دن عید ہے. جہاں پہ تمہیں فیض مل جائے, جہاں پہ تمہیں فائدہ ہو جائے وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے. وہی تمہارا عید کا دن ہے, وہی تمہارے لیے مزار ہے, وہی تمہارے لیے بازار ہے, وہی تمہارے لیے سب کچھ ہے. دیکھو ہر چیز تمہاری نیت, تمہاری سوچ, تمہارے تصور, تمہارے عقیدے تمہارے اس سے ملنا ہے. باہر اگر تم کسی سے لینے کی کوشش کرو گے نا باہر تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا. باہر اگر رکھا ہوا بھی ہوگا نا تو تمہیں نہیں دے گا کوئی اس وقت تک جب تک تمہارے اپنے اندر سے طلب نہ ہو. ہاں اچھا ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ کہ جو مری والے نیو مری والے بابا ہیں لال شاہ ان کا تصرف ہے سورت فریش کے اوپر. میں گیا تھا وہاں پہ, میرے پاس تھوڑے پیسے کم تھے تو میں کافی کلومیٹر پیدل چل کے گیا تھا ان کے باہر کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں انگوٹ سی اور ویسی بیٹھے ہاتھ میں ایسے گلاس پکڑا اس میں چائے ہے. اب وہ نہ ایسی پوزیشن میں کہ بھیک مانگ رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو, ویسے ہی بیٹھے ہیں کر کے. میں نے کہا میں اوپر چلا جاؤں پہلے دعا کر کے پھر آ کے میں ہوں گے تو میں دے دوں گا. میں اوپر گیا جا کے دعا کی, جب نیچے آ کے دیکھا تو ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی بابا لال. تو یہ تو ٹھیک ہوتے. ہاں وہی دیکھو یہ تمہاری نیت تھی, اس کے بعد تم ایک اخلاص کے ساتھ گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے وہاں پہ جو وہ تھا ان کا مچ ہوتا ہے جہاں پہ وہ لکڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں. میری نیت تھی کہ میں اس پہ جلاؤں تو جا کے, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. نیچے کیا ہوتا کہ میں لکڑی والے سے لکڑی لے لوں, ٹال تھا اس نے کہا کہ 1 من لے گی لکڑی 1 من خریدو, 1 من کے پیسے نہیں, 1 من میں کیا کروں گا. لے آئے پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس کے دن میں خود ہی اندر کے اتنا بڑا تنا لے کے آیا, یہ لے لو. میں نے کہا پیسے لے لو, کہنے نہیں بس لے لو. میں نے جلایا وہاں پہ. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر بزرگ جو نا کسی نہ کسی چیز کے صاحب دعوات ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ شاہ غازی ہیں, عالم شاہ بخاری ہیں, داتا صاحب ہیں, آئی بس سمجھ میں, خواجہ معین الدین چشتی ہیں, نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. ہر بزرگ کسی نہ کسی صورت کے صاحب دعوات ہوتے ہیں. اب جو بزرگ جس صورت کے صاحب دعوات ہوتے ہیں نا اور پھر وہی چیز آپ ان کے مزار پہ کرو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, زیادہ فیض ہوتا ہے. لیکن بزرگان دین یہ چیز ظاہر نہیں کرتے کہ کون کس چیز کا صاحب دعوات ہے. ایک الگ قسم کا سرور آتا ہے. ہاں آپ کی بات کریں اگر کچھ لوگوں کی محنت کے چیز پڑھی عجیب سا کیفیت بنتی ہے. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات اگر انٹریکشن الگ ہوتا ہے اس کے وہ کسی اور چیز کا کچھ اور پڑھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اٹھنا پڑھا ہی نہیں جاتا. لیکن اگر وہی بزرگ اسی چیز جو پڑھ رہے ہیں وہی پوچھتے ہیں تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا. لوگ بس بیٹھے رہو سناتے رہو. باقی
کہیں بھی دیکھ رہے نہیں بنتی. کیفیت بنی ہوتی ہے. جی جی کیفیت بنی ہوتی ہے. شاید یہ وہی فیض ہے کہ آج میں یہاں بیٹھوں میں کریش کیا بس اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بزرگوں کے رستے پہ رکھے اور سورہ قریش کی فضیلت، اس کے فیوزات اور اس کی برکتیں تمام لوگوں کو عطا فرمائے. آئی نا بس سمجھ میں. تو اچھا جب یہ 3 دن پڑھ لیں گے اس کے بعد کنٹینیوشن میں رکھنا، اس کے بعد بھی کنٹینیوشن رکھنے کے بعد 360 ہو جائے گی. ہاں مطلب ڈیلی بھی پڑھنا ہے یا بس وہی نہیں، اس کے بعد آپ روزانہ 9 مرتبہ پڑھ لیں. 9 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 3 مرتبہ پڑھ لیں. 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں کنٹینیو سے. 1 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں. حزب البحر کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. اور پھر حزب البحر کے بارے میں کبھی، ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا، حزب البحر کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. اور حزب البحر کے بارے میں آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو سمجھ لیں کہ آج سے 21 سال پہلے میں حضور اور میرے درمیان ہوئی تھی. ہمارے خانوادے کے اندر، ہمارے سلسلے کے اندر حزب البحر کا سب سے پہلا عمل میں نے کیا تھا اپنے اس میں. تو اس میں جو مشاہدات جو ہوئے تھے نا، اس کا ذکر کریں گے. اور جو شاذلیہ خاندان ہمارے پاس آیا تھا نا، وہ کیسے آیا تھا میں وہ بتاؤں گا آپ کو. بات کہ جیسے ابھی سے خدمے قاعدے کا ٹرینڈ 10-12 سال میں عام ہے. کیا ہوا ہے؟ خدمے قاعدے کا جس کی خدمے قاعدے پڑھا جائے، ہاں لیکن ایک پراپر نشست کے ساتھ، ہاں پراپر دن کو اس کے محنت سے ہر اتوار کو بعض مساجد میں خدمے قاعدے سے پڑھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے حزب البحر ختم دعا حزب البحر، ختم حزب البحر کے بھی اعمال کرائے جاتے ہیں. سچ میں ہمارے جو علامہ آصف نادری ہیں، ان کے سلسلے سے کچھ جو مریدین ہیں وہ وہاں پہ کراتے ہیں. اور وہ بولتے ہیں کہ باقاعدہ پروسیس میں لکھتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرائی جائے گی، اس میں مرد اور خواتین کیا کہتے ہیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے اس کے اندر. جس طریقے سے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بہت ساری کنڈیشنز میں ہوتی ہیں. آپ بولتے ہیں کہ پرہیز بھی ہے، وقتی وقت کا تعین بھی ہے، ہر چیز کے جو اس کی جو قوانین ہیں آپ بتاتے ہیں کہ اس پہ عمل کرو تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اور وہ وہاں پہ جو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہے کرائی جاتی ہے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کراتے ہیں باقاعدہ. وہاں پہ بھی اسی طرح 120 پابندی کے ساتھ ہاں اسی سے تمام شرائط کے ساتھ کرائی جاتی ہے. لیکن یہ بتاؤ ختم شاذلیہ کیا ہے؟ ختم شاذلیہ سنا ہے کبھی؟ ختم شاذلیہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ختم قادریہ تو سب سمجھتے ہیں. ختم شاذلیہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کراتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ ختم شاذلیہ کہ وہ لوگ کیسے کراتے ہیں، نہ میں نے کبھی ان کی محفل اٹینڈ کی. لیکن ختم شاذلیہ کے بارے میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، یا جب میں نے ختم شاذلیہ کی ایک نشست کو اٹینڈ کیا تھا اس کے بعد مجھے نہیں ملی وہ. اور وہ ایسی تھی کہ میں اس کے بارے میں کبھی تفصیلی بتاؤں گا آپ کو کہ نہ تو وہ مجھے جگہ آج تک ملی، نہ وہ مجھے گھر ملا، نہ وہ مجھے لوگ ملے. لیکن وہ ختم شاذلیہ میں نے ایک دفعہ وہ محفل اٹینڈ کی تھی، ایک محفل کیا آیا تھا میں اس میں، اور وہ ہمارے قریب کی بات ہے یہاں پر. ہاں اس کے بعد وہ جگہ نہیں تھی. وہ ختم شاذلیہ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ختم شاذلیہ کے اندر جو نا 40 مرد ہوتے ہیں، 41واں نہیں ہوگا، 39واں نہیں ہوگا، پورے 40 مرد چاہیے. اور ان 40 کی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو تعلیم کی جاتی ہیں. اور ختم شاذلیہ میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے، وہ جب میں حزب البحر کی بتاؤں گا نا، حزب البحر کے زکوٰۃ اور اس کے دعوات اس کے بارے میں، پھر میں یہ ختم شاذلیہ کے پورا نصاب بتاؤں گا آپ کو. ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حزب البحر کا ختم کرا لیا، یہ ختم شاذلیہ ہے. اب ہو سکتا ہے یہ ہو، میں اس چیز سے اختلاف نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن ختم شاذلیہ جو میں جانتا ہوں نا وہ بالکل الگ چیز ہے.
کیا وہ بالکل الگ ہے ختم شاد میں. ہاں لوگوں کو اس کی بیسک بھی نہیں معلوم. بیسک بھی نہیں معلوم. اگر وہ اصل معلوم چل جائے تو کھڑے ہونے سے پہلے ان کے سارے کام ہو جائیں. کھڑے ہونے سے پہلے ان کو ولایت دے دی جائے. اگر اس کی بیسک ہو اس کی جی اصل جو معلوم ہے جی کیونکہ وہ ابھی بھی سے ہمارے جو ایسا نہیں بولنا چاہیے لیکن چل رہا ہے. یہ بزرگوں کی توجہ سے چل رہا ہے, ان کی نظر سے چل رہا ہے, اور ان اسماء مبارک سے چل رہا ہے جن کا ذکر ہوتا ہے. اللہ ہی کا ذکر ہے نا, تو یہ اس کی برکتیں ہیں. اس کی برکتیں تو سب کو ملتی ہیں. اب نماز ہے, سبھی لوگ پڑھ لیں, سب پڑھتے ہیں. اب کس کی قبول ہوتی ہے کس کی قبول نہیں ہوتی, یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے. لیکن تم صحیح کی کوشش کر سکتے ہو, بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہو بس. اچھا تم لوگوں نے اپنے بندے چن لیے. اچھا رمضان میں ہم لوگ یہاں پہ افطار کا اہتمام کرایا ہے, ٹھیک ہے. اب افطار کا اہتمام ہم نے یہ کرایا ہے کہ یکم رمضان سے لے کے چاند رات تک کبھی ہم یہاں پہ افطار کروائیں گے, کبھی جگہیں چینج کر کر کے افطار کروائیں گے. اچھا آپ لوگوں میں تو جو یہاں کے لوگ ہوں نا, جو ڈیوٹی دے سکتے ہوں, وہ یہاں پہ پیکنگ کروانا, لے کے جانا اور بٹوانا, صرف یہ کام ہے. اس کے اندر اپنے نام ان لوگوں کو لکھوا دینا, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ پورے مہینے کے لیے بانڈ تو نہیں ہو سکتا. 2-3 دن تم کر لو, 2-3 دن یہ کر لیں, 2-3 دن یہ کر لیں, 2-3 دن یہ کر لیں, 2-3 دن یہ کر لیں. اس طریقے سے پورا مہینہ گزر جائے گا. آپ لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف یہاں پہ جو سامان آئے گا وہ سامان ہم پیک کریں گے. سامان پیک کرنے کے بعد باکس بنائیں گے, افطار کا ٹائم ہوگا لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اور ہر اتوار کو ہماری یہاں کلاس ہوگی, آئی بس سمجھ میں, نشست ہوگی, اور باقی یہاں پہ افطار لگ جائے گا. مغرب ہوگی, ہم لوگ یہیں افطار کر لیں گے سب بیٹھ کے. منگلوار تو ہر اتوار میں کلاس کی ٹائمنگ تھوڑی مختصر کر دیں گے, آئی بس سمجھ میں, یا بڑھا دیں گے, یا جیسا بھی ٹائم ہوگا ویسا کر لیں گے, جیسا وقت ہوگا جیسے لوگ ہوں گے. کیونکہ رمضانوں میں صرف میں نے اپنے دواخانے کی ٹائمنگ, اپنے کلینک کی ٹائمنگ 3 بجے سے 5 بجے تک رکھی ہے, رات میں نہیں رکھی. اور رات میں لائیو ٹرانسمیشن ہوگی ڈیلی, رات 11 بجے سے 12 بجے تک. نہیں وہ کہیں اور سے ہوگی. اس کے اندر لائیو آپ کے مسائل اور ان کا حل کا بھی رکھا ہے ہم نے سیشن, کہ جو مریض ہوتے ہیں, جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ سنیں گے, لائیو کالیں لیں گے. اور جو روحانیت کے معاملات میں جو لوگ سوالات کرنا چاہیں وہ کر لیں گے, جو عملیات کے متعلق پوچھنا چاہیں وہ عملیات کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں, جو رمضان میں اور مزید استفادہ حاصل کرنا چاہیں وہ اپنے سوالات کرتے ہیں. دنیا بھر سے جو لوگ ہوں گے وہ ہمیں جوائن کر لیں گے, ہمیں کال کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے مسائل ان کا حل کر سیشن رکھ لیں گے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے ہم لوگ شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. نشست ہماری ہر اتوار کو ہی ہوگی, وہی عصر کی نماز پڑھ کے آ جائیں گے. باقی یہ لوگ 2-3 لڑکے اپنا باہر اپنا دسترخوان بچھائیں گے, اپنا کام کر لیں گے اپنا, ٹھیک ہے نا. اور باقی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جیسے ہمارے بزرگوں نے رمضان گزارا ایسے ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں وہ یہاں پہ رضوان بھائی ہیں, عبید لے گئے, جو لوگ اس میں اپنے کنٹریبیوشن بھی کرنا چاہیں, کسی بھی قسم کا کرنا چاہیں, کوئی چیریٹی کرنا چاہے اس معاملے میں, رمضان کے معاملے میں, تو یہاں رضوان بھائی ہوتے ہیں, وہ ان سے معلوم کر لیں, وہ اپنا جو بھی ہو جس چیز ہو تو وہ ان کو وہاں لا کے دے دیں. آئی بس سمجھ میں, اللہ تعالیٰ سے برکت ہے. ہاں پڑھنے کے بعد جو نا تھوڑی دیر بعد مجھے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بخار آ جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ پھر متاثر ہیں پہلے کے معاملات سے اپنے. اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ہونے دیں. آپ پانی لیں, مٹی کا جو کنڈا ہوتا ہے نا, مٹی کا کنڈا, وہ پانی اپنے پاس رکھ لیں. آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں. جب ایسی کیفیت ہو نا, آپ ہاتھ اس کنڈے کے اندر ڈالیں, اپنے ہاتھ مس کے پورے جسم پہ پورے پانی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کو کیفیت نارمل ہو جائے گی. آپ سردی سے بخار آ رہا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. کنٹینیو رکھیں اس کو, پڑھیں ان شاء اللہ صحیح ہو جائے گا. یہ مطلب یہ پڑھتے وقت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ روم پہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں مسلسل, اور کبھی جیسے اگر ہم
بغیر زبان ہلائے پڑھیں، جیسے تصورات میں، خیالات میں اس کو اپنے لکھتے ہوئے پڑھیں دل سے، تو مطلب اگر ہم 20 یا 21 دفعہ ہی پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، مطلب کہ ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں تعلق ٹوٹنا، کوئی کچھ بھی بولتا رہے ہوش ہی نہیں ہو، اور ہم زبان سے جتنی دفعہ پڑھ لیں وہ کیفیت نہیں ہوتی. لیکن اگر خیالات سے اس کو پڑھیں کہ وہ باقاعدہ ہم لکھ رہے ہیں خیالات سے. دیکھو جو کام ہم توجہ کے ساتھ کرتے ہیں نا اس کا فائدہ ہمیں نارمل روٹین سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہمیں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ کوئی کام اگر ہم توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک شوق اور ایک جنون کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس کی کیفیت ہی الگ بنتی ہے. اور ایک کام ہم صرف بوجھ اتارنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ہمیں سوا ثواب کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایک پریکٹیکل میرے اپنے ساتھ خود ہاں کہ جیسے میں بائک پہ آفس سے گھر آتے ہوئے پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہوں تو مطلب ایک رونگ ٹیک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں راستے کیفیت ہوتی ہے. اور جیسے کچھ دنوں سے اگر میں خیالات سے پڑھ لوں زبان بند کر کے تو ایک الگ ہی وہ ہے، مطلب وہ اگر میں زبان سے 5,000 دفعہ بھی پڑھ دوں نا وہ چیز نہیں ہے جو 20-21 دفعہ کے اندر پیدا ہو رہی ہے. توجہ کے ساتھ کرنے میں فائدہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اجازت کی برکت ہوتی ہے. ایک کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور ایک کام ہم اجازت سے کرتے ہیں. جو کام ہم اجازت سے کرتے ہیں اس کی کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، وہ اس میں کامیابی بھی جلدی ہوتی ہے. اور جو کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور تو کوئی بات نہیں ہے کسی نے؟ چل ڈاٹ کی پریکٹس میں توجہ کرو، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. ہاں that's it. سبحان اللہ باہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ باہر کشائی شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. اے خالق ہر بلندی و پستی، چیز تابقن ز ہستی، علم و عمل فراق دستی، ایمان و عما تندرستی. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین. ذکر و اذکار کیا گیا ہے، تیرے دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے بزرگوں کی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنا. یا الہ العالمین ہم کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین دشمن کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جادو کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں رمضان کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں رمضان میں فیضات، برکتیں اور رحمت عطا فرما. یا الہ العالمین رمضان کے طفیل ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.